تیسرے پارے کا آغاز بھی سورۃ البقرہ سے ہو رہا ہے، اور اس پارے کی ابتدا اور آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، مقام و مرتبے سے نوازا ہے۔ بعض نبی وہ ہیں کہ جن سے اللہ بغیر فرشتے کے، بغیر کسی واسطے کے بذات خود ہم کلام ہوئے ہیں، اور اللہ نے بعض کو بعض پر فوقیت دی، مرتبہ اور فضیلت دی ہے۔ اور ان تمام نبیوں میں سے بڑھ کر مقام و مرتبہ اور عزت اور منزلت اور فضیلت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے مقام و مرتبے کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ سنن دارمی کی روایت ہے، نبی علیہ السلام کی ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آئے اور انہوں نے ایک ترازو قائم کیا، ایک پلڑے کے اندر مجھے بٹھا لیا اور دوسرے پلڑے کے اندر ایک عام آدمی کو بٹھایا، اور جب ترازو کو اٹھایا گیا فرمایا کہ جو عام آدمی والا پلڑا ہے وہ بلند ہو گیا اور میرا پلڑا جو ہے وہ زمین پہ ہے۔ فرمایا کہ پھر اس پلڑے میں میرے مقابلے میں 10 آدمی بٹھائے گئے، پلڑا پھر جو ہے وہ ہوا میں ہے۔ فرمایا کہ پھر 100 آدمی بٹھائے گئے، میرا پلڑا زمین پہ ہے اور وہ پلڑا جو ہے وہ بلند ہو گیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرنے لگ پڑے کہ یہ کون سی عظیم شخصیت ہیں کہ جو اللہ نے انہیں اتنا زیادہ مقام و مرتبے سے نوازا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ سوال کرتا ہے اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ اگر ہم ان کے مقابلے میں ساری کائنات کو بھی لا کے کھڑا کر دیں، فرمایا کہ پھر بھی ان کا پلڑا جو ہے وہ بلند نہیں ہوگا بلکہ ان کا پلڑا بھاری رہے گا۔ کیوں؟ اللہ نے انہیں ساری کائنات میں سے سب سے بہترین اور افضل ترین بنایا ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام کی مقام و مرتبے کا آپ اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ معراج کی رات جب نبی علیہ السلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا تو مسجد اقصی میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور رسول کو جمع فرمایا، اور جب ان کی امامت کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے امام کا انتخاب ہوا تو وہ کوئی اور نہ تھے بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ گویا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا مقام و مرتبہ تمام انبیاء اور رسول سے بڑھ کر ہے۔ تو اس بارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے مقام و مرتبے اور عزت و جاہ اور فضیلت کا ذکر کیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سب سے بڑھ کر مقام و مرتبہ جو ہے وہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور اس کے بعد اسی پارے کے اندر آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی جو ہے یہ وہ عظیم و شان آیت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بہت بڑا تحفہ نازل فرمایا، اور کتنا عظیم تحفہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ رات سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ ساری رات کے لیے اس بندے پر ایک محافظ نگران فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو ساری رات اس بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ اور یہ وہ عظیم الشان آیت ہے کہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ ہر نماز کے بعد اس آیت کو لازم پکڑ لے، اس آیت کو پڑھا کرے، تو آپ نے فرمایا کہ سوائے موت کے کوئی چیز اس بندے کو جنت داخل ہونے سے نہیں روک سکتی۔ مطلب کیا ہے کہ موت آئی اور اس بندے کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ اتنی عظیم الشان آیت ہے۔ اور یہ آیت الکرسی جو ہے یہ بھی اسی تیسرے پارے کے اندر ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کے بعد یہ بتلایا کہ دین کے اندر کوئی جبر نہیں، کوئی سختی نہیں کہ بندہ جو ہے وہ بڑا متشدد ذہن اختیار کر لے یا بڑا جبر کرے یا سختی کرے اور سختی کر کے لوگوں کو دین پہ عمل کرنے کی طرف راغب کرے۔ فرمایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، دین کے اندر آسانی ہے، نرمی ہے، جس کا دل چاہتا ہے وہ عمل کرے، جو نہیں چاہتا نہ سے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے دین اسلام کو لازم پکڑ لیا اس نے بہت بڑا سہارا حاصل کر لیا۔
اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اس بندے کے ساتھ ہے جس نے دین اسلام کو اختیار کر لیا۔ کوئی جبر سختی نہیں، لیکن دین کو اپنانا، دین پہ عمل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اور اسی پارے کے اندر اور سورۃ البقرہ کے تقریباً اختتام پہ اللہ تعالیٰ نے چند ایک اہم واقعات کا ذکر کیا، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا جو مناظرہ، مکالمہ، مباحثہ ہے، وہ بھی اسی تیسرے پارے کے اندر ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے یہ کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور فوت بھی کرتا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی فوت کرتا ہوں۔ اور اس نے ایک چالاکی کھیلی، وہ یہ کہ جو سزا یافتہ ایک مجرم تھا اسے اس نے رہا کر دیا۔ کہنے لگا کہ اس کی سزائے موت جو ہے اس کا فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن میں نے اس کی سزائے موت کو جو ہے وہ معطل کر دیا ہے اور اسے میں نے زندگی بخش دی ہے۔ اور ایک بے گناہ انسان کو پکڑا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کہنے لگا کہ اگر تیرا رب زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے تو میں بھی یہ کر سکتا ہوں۔ میں نے ایک ایسا مجرم کہ جس کے لیے سزائے موت کا اعلان ہو چکا تھا، معاف کر کے اسے زندگی بخش دی ہے، اور ایک ایسا بندہ کہ جس کی موت کا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اسے موت دے دی ہے۔ تیرا رب اگر یہ کام کر سکتا ہے تو میں بھی یہ کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ اگر تو اتنا ہی بڑا بنتا ہے، میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو اتنا طاقتور ہے تو تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لاجواب ہو گیا، کوئی جواب نہ بن پایا۔ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا یہ مکالمہ اسی تیسرے پارے کے اندر ہے۔ اور اس کے بعد عزیر علیہ السلام کا واقعہ کہ جب وہ ایک اجڑی ہوئی بستی کے پاس سے گزرے، ویران اور بالکل خستہ حال بستی کے پاس سے گزرے ہیں، تو دیکھ کر فرمانے لگے کہ اس بستی کو دوبارہ کون آباد کرے گا؟ یہ تو ویران پڑی ہے، اجڑی پڑی ہے، اسے دوبارہ کون آباد کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام پہ موت جو ہے وہ واقع کر دی، اور قرآن میں اللہ نے یہ بات واضح کی ہے کہ تقریباً 100 سال تک عزیر علیہ السلام جو ہیں وہ اسی حال میں پڑے رہے، فوت ہو گئے ہیں۔ 100 سال بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ اپنے گدھے کو سنبھال، اپنا کھانا دیکھ۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں اللہ نے یہ بات واضح کی کہ عزیر علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ہی ایک طرف سے ہڈیاں آ رہی ہیں اور وہ جڑتی جا رہی ہیں، پھر ان ہڈیوں کو اللہ نے گوشت پہنایا اور چمڑی پہنائی، اور عزیر علیہ السلام کے سامنے ہی اللہ نے ان کی سواری جو ہے وہ تیار کر دی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اب اپنا کھانا سنبھالیں۔ کھانا دیکھا، کھانا جو ہے وہ بالکل بھی باسی نہیں ہوا، بدبودار نہیں ہوا، خراب نہیں ہوا۔ اللہ نے پھر یہ بات واضح کی، فرمایا کہ جو رب تجھے 100 سال بعد اس انداز میں زندگی بخش سکتا ہے اور تیری سواری کو تیری آنکھوں کے سامنے اس طرح سے دوبارہ پھر جو ہے وہ بنا دے سکتا ہے، تو اس کے لیے اس ویران بستی کو آباد کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ عزیر علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ بھی اسی تیسرے پارے کے اندر ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک مطالبہ کہ وہ اللہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، اللہ تو لوگوں کو دوبارہ زندہ کس طرح کرے گا؟ اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا ابراہیم تیرا اس بات پہ ایمان نہیں ہے کہ میں دوبارہ زندہ کروں گا؟ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ کیوں نہیں اللہ، میرا پورا ایمان ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، میں تو اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائے۔ یعنی اپنے دل کو بہلانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ سوال کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ 4 پرندے پکڑیں اور ان چاروں کو ذبح کریں، اور ذبح کرنے کے بعد ان چاروں کا گوشت جو ہے وہ مکس کر لیں، اکٹھا کر لیں، اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے مختلف مقامات پہ، مختلف جگہوں پہ رکھ دیں، اور پھر ایک پرندے کو آواز دیں۔ فرمایا کہ ان تمام جگہوں سے اس کا گوشت اکٹھا ہوئے گا، اور اللہ تعالیٰ اس پرندے کو زندہ کرے گا اور وہ اڑتا ہوا آپ کے پاس آ جائے گا۔ اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان اور یقین دلایا کہ اللہ دوبارہ کس طرح زندہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ والا واقعہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی چاہت اور خواہش کا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بارے کے اندر ذکر کیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کی عظمت اور فضیلت کو اجاگر کیا، واضح کیا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا دیا ہوا، اللہ کے غرباء، مساکین، ضرورت مند، حاجت مند جو ہیں، اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، وقف کرتے ہیں، تو اللہ نے ایک مثال دے کے سمجھایا۔
فرمایا کہ جس طرح ایک دانہ زمین میں بویا جائے، ایک دانے سے 7 ڈالیاں نکلتی ہیں، اور ایک ایک ڈالی کے اندر اللہ 100 دانہ پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح اگر کوئی انسان اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں اسے 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کے واپس لوٹائیں گے۔ یعنی دنیا میں بھی اللہ اس کا نعم البدل دیں گے، اور کل قیامت والے دن بھی اللہ اس بندے کو اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ تو یہ انفاق سبیل اللہ کی یہ جو اللہ نے مثال دی ہے وہ بھی اسی پارے کے اندر ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سود کی مذمت کی کہ جو لوگ سود کھانے والے، سودی کاروبار کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی اس حرکت سے باز نہیں آتے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسا ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ فرمایا کہ یہ ایسے ہیں جیسے انہوں نے اللہ رسول کو للکار دیا ہے کہ آپ ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں۔ اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بتلایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ جو سود خور ہوگا اسے اللہ ہتھیار دیں گے، گزار دیں گے، اور اللہ اسے فرمائیں گے کہ آج میدان سجا ہے اور آج آ میں اللہ کا مقابلہ کر، کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے تو نے جنگ کا اعلان کیا تھا، تو آج وہ جنگ لڑنے کا دن ہے، آ میرا مقابلہ کر۔ یعنی یہ وہ ایسی بھیانک جرم اور ایسا گندا اور غلیظ ترین کام ہے کہ کوئی بھی جرم ایسا نہیں ہے کہ جس کے بدلے میں اللہ نے یہ کہا ہو کہ یہ بندہ جو ہے یہ میرے مدِ مقابل آ کے کھڑا ہو گیا اور جنگ کا اعلان کیا، سوائے سودی معاملے کے۔ فرمایا کہ جو سود کھانے والا سود خور ہے، سودی کاروبار کرنے والا، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ اچھا، اور یہ سورۃ البقرہ جو ہے اس کا اختتام جو ہے وہ آمن الرسول اس آیت سے ہوتا ہے۔ یہ 2 آخری آیات جو ہیں سورۃ البقرہ کی، یہ اتنی عظیم الشان آیتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام جب معراج کے موقع پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ ایک تو نماز کا تحفہ تھا، اور دوسرا اللہ نے یہ خوشخبری سنائی کہ میرے نبی آپ کی امت میں سے اگر کوئی بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تو اللہ اس بندے کو جنت میں داخل ضرور کر دے گا۔ یعنی اللہ نے اس کی بخشش اور مغفرت کا اعلان کر دیا۔ اور تیسرا تحفہ جو ہے وہ اللہ نے یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کا تحفہ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ عظیم الشان آیتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ باہر جنازہ ہو رہا ہے، اس لیے یہ کہہ رہے کہ 1-2 منٹ رک جائیں۔ سورۃ البقرہ کی یہ جو آخری 2 آیتیں ہیں، نبی علیہ السلام کا ان کے بارے میں فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو رات سونے سے پہلے ان دونوں آیتوں کی تلاوت کر لیتا ہے، فرمایا کہ کفاتہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو سارے رات کے قیام کا ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ یعنی یہ اتنی عظیم الشان آیتیں ہیں کہ ساری رات کے لیے آپ نے فرمایا کہ اس بندے کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، اللہ ساری رات کے قیام کا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد سورہ آل عمران جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے ابتدا میں اس بات کا ذکر کیا کہ قرآن جو ہے یہ وہ ایک ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ جو اپنے سے پہلے کتابوں تورات اور انجیل وغیرہ کی تصدیق کرتی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو حق لے کر آئی۔
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ رحم مادر کے اندر اللہ جیسے چاہے ویسی کسی کو شکل عطا کر دے۔ فرمایا کہ بغیر رنگ کے، بغیر روشنی کے، بغیر کنوز کے، بغیر کسی چیز کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کو شکل و شباہت دیتے ہیں اور دھڑکتا ہوا دل دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جیسے چاہے ویسی تصویر بنا دے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی بارے اور اس سورہ آل عمران کے اندر اس بات کا ذکر کیا کہ قرآن کریم میں 2 طرح کی آیات ہیں۔ ایک فرمایا کہ محکم آیات ہیں اور دوسری متشابہ آیات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ محکم آیات جو ہیں وہی کتاب یعنی قرآن کی اصل ہیں، اور وہی وہ آیتیں ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے احکام ذکر کیے ہیں اور لوگوں کے لیے مثالیں بیان کی ہیں۔ اور دوسری فرمایا کہ متشابہ آیات ہیں جن کا عام لوگوں کو علم نہیں، پتہ نہیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ متشابہ آیات کی تعویل کا علم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور فرمایا کہ جو ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں مرض ہے اور جو دین کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو گمراہ کرنا، بہکانا چاہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ متشابہ آیات کے پیچھے پڑتے ہیں اور ان کی تعویلیں تلاش کرتے ہیں، لیکن فرمایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں، کیوں؟ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، فرمایا کہ اللہ کے سوا ان آیات کی تعویل کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ساری کی ساری آیات جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، اس لیے ہمارا اللہ کی ساری کتاب پہ ایمان ہے۔ جو اللہ نے محکم آیات نازل کی ان پہ بھی ہمارا ایمان ہے، اور جو متشابہ آیات ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ ایماندار جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پہ بھی آیات ایمان ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آئے اور وہ یہ سمجھے کہ یہ کامیابی کا راستہ ہے اور اسی سے آخرت کے دن جو ہے وہ نجات ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ دین اسلام کے علاوہ نہ کوئی کامیابی کا راستہ ہے، نہ کوئی راہ نجات ہے۔ اگر کوئی کامیابی چاہتا ہے، نجات چاہتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف اسلام کے اندر ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی بارے کے اندر اس بات کا ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آل ابراہیم اور آل عمران یہ وہ عظیم الشان لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے سارے جہان میں سب سے بڑھ کر فضیلت دی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عمران کی بیوی کی ایک نظر کا ذکر کیا کہ جب جو سیدہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ تھیں انہوں نے یہ نظر مانی، ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، کہ اللہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے اسے میں تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ لیکن بعد میں جب وہ بچہ پیدا ہوا تو وہ بیٹا ہونے کی بجائے بیٹی اللہ نے عطا کر دی، تو پھر بھی اللہ کی اس بندی نے اس نظر کو پورا کیا، اپنی بیٹی مریم علیہ السلام کو اللہ کے گھر بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے لیے وقف کر دیا، اور حضرت مریم علیہ السلام کی بچپن سے لے کر آخر عمر تک حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کی، ان کا خیال رکھا، اور حضرت مریم علیہ السلام کا بچپن سے لے کر جوانی تک کا یہ سفر جو کہ ایک پاک باز سفر تھا، اور مریم علیہ السلام پاک دامنہ تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک کرامت کا ذکر بھی اسی پارے کے اندر کیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے معبد خانے میں ہوتیں، عبادت والی جگہ پہ ہوتیں، تو اللہ تعالیٰ بے موسم پھل جو ہیں وہ انہیں عطا کر دیا کرتے۔ اور ایسی صورتحال کہ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے تو دیکھتے ہیں کہ بے موسم پھل جو ہیں وہ مریم علیہ السلام کے کمرے میں ہیں، تو پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ مریم علیہ السلام فرماتی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے ہیں۔ تو تب حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ تقریباً 80-85 سال عمر ہو چکی تھی اور آج تک اللہ نے اولاد نہیں تھی عطائی، اللہ رب العالمین کے سامنے رونا شروع کر دیا، کہنے لگے کہ اللہ اگر تو بغیر کسی واسطے وسیلے کے، بغیر کسی ہیلے بہانے کے، بغیر کسی ذریعے کے تو اگر مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو اللہ مجھے بے موسم اولاد بھی تو دے سکتا ہے، میری اولاد کی تمنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنا دی، تو تب حضرت زکریا علیہ السلام بڑے تعجب سمجھا اور پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ اللہ مجھے اب بڑھاپے کی اس عمر میں اولاد اور میری بیوی 5 ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میں اللہ کا فیصلہ ہے، میں آپ کو ضرور اولاد عطاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنائی اور یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اور اس کے بعد کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد جب مریم علیہ السلام جو ہے وہ بالغ ہوگی، جوان ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی پیدائش کی خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دینا چاہتے ہیں۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس معجزاتی پیدائش کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی اس معجزاتی پیدائش کی وجہ سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے اپنی طرف سے روح پھونک کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو عیسیٰ علیہ السلام کی اس معجزاتی پیدائش کی وجہ سے بہت سے عیسائی ایسے تھے کہ جو گمراہ ہو گئے، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا سمجھ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کا رد بھی اسی پارے کے اندر کیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے منصب نبوت عطا کیا اور اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبے سے نوازا، تو بہت سے ایسے دشمن بن گئے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل پہ درپے ہو گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، اور پوری قتل کی پلاننگ کر لی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جب اللہ تعالیٰ نے مجھے آسمانوں کی سیر کرائی تو دوسرے آسمان پہ میری حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پہ اٹھایا جانا یہ ایک ایسا فیصلہ کن ہمارا عقیدے کا حصہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا اور اس روئے زمین پر تقریباً جو ہے وہ 7 سال تک حکومت کریں گے، نظام حکومت قائم کریں گے، اور پوری دنیا پہ اسلام کا نفاذ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی طبی موت جو ہے وہ فوت ہوں گے اور اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں، کیونکہ اللہ نے اس عقیدے کا اظہار جو ہے وہ بھی اسی پارے اور اسی صورت کے اندر کیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر جو لوگوں کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ نے اس عقیدے کا ایک مثال دے کے رد پیش کیا۔ وہ کس طرح؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، تو اس لیے یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ٹھہرے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حالانکہ آدم علیہ السلام ہے جن کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں تمام لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے انہیں اپنے ہاتھ سے بنایا۔ فرمایا کہ عیسیٰ کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ اگر اللہ آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور ماں کے بنائے تو وہ اللہ کی مخلوق ٹھہرے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اگر اللہ بغیر باپ کے بنا دے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اس بات کا ذکر کیا کہ عالم ارواح کے اندر اللہ نے تمام نبیوں کو جمع کیا اور ان سے ایک وعدہ لیا۔ اور وعدہ کیا لیا؟ وعدہ یہ لیا کہ آخر وقت میں اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرماؤں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، میں آپ تمام نبیوں سے یہ وعدہ لیتا ہوں کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے کسی کے دور میں بھی میرا وہ نبی آ جائے تو فرمایا کہ اپنی نبوت اور رسالت کو چھوڑ کر میرے نبی پہ ایمان لے آنا ہے اور میرے نبی کا ساتھ دینا ہے، جیسا میرا نبی چاہے ویسی زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ جو ہے یہ معراج کی رات پورا کر کے دکھایا کہ جب اللہ نے سارے نبیوں کو جمع کر لیا اور آج اس نبی کو اللہ نے منصب امامت عطا کیا اور وہ نبی مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، اور نبی اگر رکوع کرتے ہیں تو باقی نبی بھی رکوع کر رہے ہیں، یہ سجدہ کرتے ہیں تو وہ سجدے میں جا رہے ہیں، یہ سلام پھیر رہے ہیں تو وہ سلام پھیر رہے ہیں۔ یعنی اللہ نے جو عالم ارواح میں وعدہ لیا تھا وہ آج اللہ نے وعدہ پورا کر دکھایا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بارے کے آخر میں اس بات کا ذکر کیا کہ کافر لوگ جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے دین سے بیگانے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ کل قیامت والے دن زمین بھر کے سونا اللہ کی بارگاہ میں لے آئیں اور وہ یہ کہیں کہ اللہ یہ سونا تو رکھ لے اور ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، جہنم سے بچا لے، اپنے عذابوں سے ہمیں محفوظ کر لے، تو اللہ نے فرمایا کہ زمین بھر کے سونا بھی اللہ قبول نہیں کریں گے۔ جو اللہ کے دشمن ہیں
اور دنیا میں رہ کے باغی بن کے زندگی گزاری، فرمایا کہ وہ اللہ کے عذاب کا ضرور شکار ہوں گے۔ تو یہ ہے یہ پورے تیسرے پارے کا خلاصہ۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان والی، اسلام والی، قرآن والی زندگی دے، اور اللہ تعالی ہمیں کفر و شر سے محفوظ رکھے، اور قیامت والے دن اللہ ہم سب کو بغیر حساب کے جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔